نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی، آسودہ زندگی تھی، بہاروں کی زندگی تھی. کہا آج وہ اس مصیبت میں پھنسیں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اللہ اکبر. اور وہ اس بڑے گناہ کی ضد اور ہٹ میں ہوں گے. وَكَانُوا يَقُولُونَ. اور وہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. یا ہمارے ماں باپ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ. پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت کے کانٹے دار غذا کھانا پڑے گی. اچھا، انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لقمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے. تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو 2 لقمے دے کے چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں. اللہ اکبر. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا، پیٹ بھر کے کھاؤ گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تمہیں گرم کھولتا پانی بھی پینا پڑے گا. اور حضرت ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لیے، پہلے تو صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے پانی دو. پہلے تو اس کی بات ہی کو نہیں سنے گا. پھر دروغہ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے پانی دو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغہ جہنم کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا. 1000 سال چیختا رہے گا، پکار نہیں سنتا ہے. پھر دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا. منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا یا پیپسی کولا دے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مائے حمیم دیا جائے گا. وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پینے کے لیے کٹورے کو، پیالے کو منہ کے سامنے کرے گا، اس سے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گا. لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. مانگا تھا پینا پڑے گا. اب کیا 2 گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم پڑا ہے؟ نہیں. سنو قرآن کیا کہتا ہے. ارشاد فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. پھر تم ایسے پیو گے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے. جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ حق کو جٹلاتے کیوں ہو، سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو؟ اپنی زوجہ سے تم وظیفہ ازدواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد شکم مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. پھر بچے کے شکم میں، اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ غور کرو اس پر. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت، یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے. وما نحن بمسبوقین. اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. کہ ہم بدل دیں میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں اس کے درمیان وہ شے کہ جو تم جانتے نہیں ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے. تمہارے ہاتھ پہ پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں سے تم چل نہیں سکتے تھے، ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا. چال پائی کے ساتھ لگ کے چلنا سیکھا تم نے، پھر آگے بڑھے. آج چھاتی میں زور ہے، آج زبان کا طوطی بولتا ہے، آج پنجوں میں طاقت ہے، آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو، آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو. ذرا پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھو نا، گندگی میں اتر جاتے تو اپنے آپ کو صاف بھی نہ کر سکتے. کس نے تمہیں زندگی دی، کس نے طاقت دی؟ آج بھول گئے اس سب کو. اچھا آج بھول گئے، یہ وقت پھر آنے والا ہے. بڑھاپا طاری ہوگا، پھر عذاب دماغ، پھر سماج جواب دینے لگے گی، پھر ہاتھوں پہ راشا طاری، پھر ٹانگیں جواب دے جائیں، پھر یادداشت کھونے لگے، چال پائی پہ لگ جاؤ گے، سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو گے، پھر کانپنے لگ جاؤ گے، ہانپنے لگ جاؤ گے. پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چال پائی. گھر والے 4 دن تو بڑے پریشان ہوئے. بیماری نے طول پکڑا تو چال پہ اندر سے نکال کے برآمدے میں ڈال دی. بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ. اور پھر تم تنگ آ گئے، تمہارے گھر والے بھی تنگ آ گئے، کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ ہی دے دے. اب تم بھی تنگ آئے، چال پائی پہ مکھیاں بن بناتی تھی، تم تنگ آ گئے اپنی اس زندگی سے. ڈاکٹر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکا، وہ زہر کا ٹیکا بھی لگاتا، موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ ثم اماتہ فاقبرہ. دیکھو اپنے رب کا انداز. رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی، اور اب شکر کر تجھے موت عطا کی. اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا؟ لڑ گیا تھا کہ نہیں؟ گھر والے تنگ آ گئے کہتا نہیں؟ عزیز جان ہوا کرتا تھا، آج نظر چلا کے گزرنے لگے کہ نہیں سارے؟ آج تیرا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے؟ آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا، جنہ نہیں تم باپ کمایا جی کتنے نہیں تیرے کرتے. آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے. باپ بھی جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں.
اللہ اکبر، آج تنگ آ گیا، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتا، اللہ کہتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی۔ فاکبر، اگلی بات سنیے، امام رازی نے لکھا کتا بھی تو مرا، بلی بھی تو مری، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا۔ تجھے بھی تو روڑی پہ ڈالا جا سکتا تھا، گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے، بدبو پھیلنے لگی ہے، آج وہ ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاندی والی ڈرونا بنے تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتنے دی تیرے گھر، ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج آپ، لیکن تجھے بھی گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا جا سکتا تھا، کہا نہیں یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈالو، افضل درخت ہے سب سے، ذرا صفائی خوب ہو جائے۔ پھر کہا سنت سنت پہ خوشبو ملو، پھر کہا چٹے لباس کا کفن دو، پھر سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آیا، سوچ منہ دکھانے کے قابل ہے؟ پھر کہا ایک آدمی نہیں 4 آدمی اٹھائیں، ان کو بھی کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگ جائے، پھر کہا کندھا بدل بدل کے چلو۔ پھر جب قبرستان میں پہنچے، اے انسان دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، وقت کا امام بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، کعبے اور حرم کا امام بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تیری لاش آگے رکھی، یہ رب نے تجھے احساس دیا ہے، اس نے تجھے تکریم دی ہے، چھوٹا سا گھر بنا ہے تیرے لیے، آرام سے اتارا ہے، اوپر پھول ڈالے ہیں، پھر دعا مانگ کے روتے ہوئے آ رہے ہیں، تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا، اب سارے آگے ہیں تو پھر نکل جانا ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی، اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کی۔ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکل جانا ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی، اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں کہتا ہوں ذرا اپنے رب کا انداز کرم تو دیکھیے، یہ بھاگے وہ انسان کو آواز دی جا رہی ہے جو اس کا ڈر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک، تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے، کوئی ایک چیز ہی بتا جو مستقل تیرے ساتھ رہتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل نہیں، آج دولت ہے کل نہیں، آج باپن ہے کل نہیں، آج اقتدار ہے کل ہوئے گا، لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے۔ بندہ اس کا ڈر چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی۔ میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کرنا، اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد میں چھوڑ دو، اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی نے لفظوں میں رکھی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں ہلکنے ہوتا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کا فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے، تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے، تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ اس رنگ کے کپڑے پہنے، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے، اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کرے گا، آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کر دے، وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہو گئی۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ آئیے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ، پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا، لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت پر سنی تو پھر کس کام کا۔ اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے اللہ اٹھو ہاتھ پھیلی ہوجوریاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاری نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے۔ اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک صالح غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین
اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بے دے. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، دورہ بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کسی قرآن رہی ہے، نجات عطا فرما. شتیلا اور سادہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما. ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما. اے اللہ 56-57 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی چولیاں رحمتوں سے بھر. جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما. نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے. اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما. جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے. میرا دل میری نظر